أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم متفق عليه وفي رواية ابن عباس ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه وقال أبو عبد الله لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان هذا لفظ البخاري. معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، باب الکبائر و علامات النفاق الحمدللہ ہمارا آغاز ہو چکا ہے۔ گناہ کبیرہ کے متعلق یہ کے بعد دیگر احادیث شریفہ آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کے ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، اور اسی طرح جب چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور لوٹ کھسوٹ کرنے والا جب لوٹتا ہے تو ایسی حالت میں کہ لوگ خوف و دہشت کے مارے مایوسی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہے ہوں تو پھر اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور تم میں جب کوئی خیانت کرتا ہے تو خیانت کرتے وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ان تمام چیزوں سے تم بچو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب قتل کرنے والا جب قتل کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان قتل کرتے وقت باقی نہیں رہتا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ ایمان کس طرح علیحدہ کر لیا جاتا ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملایا کہ اور بتلایا کہ اس طرح کہ جس طرح یہ انگلیاں الگ ہو رہی ہے اسی طرح ایمان اس کا الگ ہو جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان اس طرح پھر لوٹ کر وہ آ جاتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مومن کامل نہیں رہتا اور اس میں ایمان کا نور نہیں پایا جاتا۔ تو عزیزان محترم، طویل حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں گناہ کبیرہ کے متعلق یہ بتلایا گیا کہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا اور لوگوں کا مال لوٹنے والا، خیانت کرنے والا، قتل کرنے والا، یہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے، جب کوئی مومن ان گناہوں کو کرتا ہے تو پھر وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عزیزان محترم بتلایا گیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو مومن باقی نہیں رہتا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بعض حضرات ہیں کہ جو اس حدیث پاک کے ظاہر کو مراد لے کر یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہی باقی نہیں رہتا، یعنی کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن باقی نہیں رہتا۔ لیکن حنفی حضرات نے اس کی تعویل یہ پیش کی ہے کہ یہاں پر وہ مومن باقی نہیں رہتا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا ایمان جو ہے سنا مکمل نہیں رہتا، وہ مومن کامل نہیں رہتا، یا پھر مومن نہیں رہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ و معمون نہیں رہتا۔ تو مومن کے کئی معنی جو ہے سنا یہاں پر بتلائے گئے ہیں، تو دو معنی یہ ہے، اور تیسرا معنی یہ بتلایا گیا کہ مومن یہاں پر مطیع کے معنی یعنی فرما بردار کے معنی میں ہے۔ تو جب کوئی شراب پینے والا، چوری کرنے والا، جتنے بھی گناہ جو حدیث پاک میں مذکور ہوئے ہیں، جب ان کاموں کو جب کوئی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ ہرگز نہیں کہلائے گا۔ یا پھر بتلایا گیا کہ اس حدیث پاک میں
زجر و توبیخ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے اور وعید ہے، ڈرانا ہے لوگوں کو جو کہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی شخص ان کاموں کو انجام دیتا ہے، ان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر عنقریب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ میں مبتلا اور ان گناہوں پر اصرار کرنے والا شخص وہ جو ہے سنا کفر میں پڑ جائے، جو کہ ایمان کی ضد ہے۔ اور یا پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ مومن یہاں پر مستحیی کے معنی میں ہے، یعنی اللہ سے حیا کرنے والا وہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ ایمان کا جو شعبہ ہے حیا ہے۔ تو پھر زنا کرنے والا، چوری کرنے والا جب ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی جو حیا ہے، اللہ کی ذات سے جو حیا کرنا کا اس کا حق ہے، تو پھر وہ اس کا حق جو ہے سنا اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، چوری کرنا اور زنا کرنا یہ تمام ایسے گناہ کبیرہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس کی جو ہے سنا سزا مقرر کی ہے۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو پھر بتلایا گیا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور اسی طرح چوری کرنے والی عورت جب یہ دونوں چوری کرتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ تو پھر 10 درہم یا پھر اس سے زیادہ مالیت والے جب کوئی بھی شخص چوری کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے سنا ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے شراب پینے والا تو پھر اس کے لیے بھی جو ہے سنا شریعت میں سزا مقرر کی گئی، اور اسی طرح زنا کرنے والا اس کے لیے بھی شریعت میں سزا مقرر کی گئی۔ الغرض جتنے بھی گناہ ہیں یہ اللہ کی نظر میں جو ہے سنا بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو شیطان ان تمام کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ اس طریقے کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ زندگی تو جینا اسی طریقے سے ہوگا کہ تم دل میں جو چاہے وہ تم کام کرتے چلے جاؤ۔ تو لہذا شیطان ان تمام برے کاموں کو جو ہے سنا مزین کر کے پیش کرتا ہے جب لوگوں کے پاس مال کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ان تمام کاموں سے جو ہے سنا گریز کرنا چاہیے، اور شیطان جب ان کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے تو پھر بندہ مومن اس کو معمولی سمجھ کر جو ہے سنا کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ کام بہت جو ہے سنا بڑا جو ہے سنا گناہ ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں جو بتلایا گیا کہ زنا، چوری کرنے اور شراب پینے والا اور لوٹنے والا جب یہ تمام کام کرتا ہے تو پھر اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، بلکہ یا تو کمال ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے یا پھر وہ نور ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتے ہوئے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور اس کو جو ہے سنا مرتد بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ مومن ہی باقی رہے گا۔ لیکن عزیزان محترم، ان گناہوں میں مبتلا جو ہوتے ہیں تو پھر یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اس طریقے کے کام کرتے کرتے جو ہے سنا کفر میں جو ہے سنا وہ چلے جائیں۔ تو پھر لہذا اس حدیث پاک میں سخت وعیدیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو ان گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھ، آمین وما علینا